ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام فیض فرید پاکپتن کے مبارک نگر سے در فرید سے ہم آپ سے مخاطب ہونے کا شرف پا رہے ہیں۔ ہر سال کی طرح گدایان فرید کا پڑاؤ ہے در فرید پر، اللہ یہ رونقیں قائم رکھے اور فیض فرید کا یہ سلسلہ صبح محشر تک قائم اور دائم رہے۔ گفتگو کا سلسلہ ہمیں اس سیگمنٹ میں بھی آگے بڑھانا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، یاد الہی، ذکر الہی ہمارا موضوع، اور اس میں استغراق کا مقام کیا ہے اہل اللہ کے ہاں، اس کو بھی ہم نے جتنا بھی وقت معین ہے محدود وقت کے اندر بیان کیا۔ ہم انسان ہیں، انسان اپنے نفع نقصان کے بارے میں بہت پہلے جمع تفریق کرتا ہے۔ کوئی بھی کام کرے وہ سب سے پہلے اپنا نفع نقصان، اس کے نتائج ثمرات اور اس کے عواقب دیکھتا ہے۔ یہ جو پاکیزہ کام ہے اللہ کی یاد کا، اس کو بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، یہ ثمرات سے کس طرح ہمیں فیضیاب کرتا ہے، وہ چند چیدہ ایسے فائدے جو دین و دنیا میں اس کی کایا پلٹ دیں اور پھر اللہ کے حضور اس کو حاضر رہنے والا بنا دے۔ بہت اہم کیونکہ بات، انسان ہمیشہ اپنے فائدے کی سوچتا ہے، یہ فائدہ اس انداز میں بتائیے۔ بالکل بہت اہم بات اور بنیادی بات ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کی یاد میں محو ہو جانے کا فائدہ کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں، ثمرات کیا ملتے ہیں انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی پر، وہ کیا نقوش چھوڑتی ہے اللہ کی یاد۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ذات کو اور اس کے مقام کو اور مرتبے کو پہچانیں۔ صحیح کہ اللہ ہے کون، وما قدر اللہ حق کا قدر ہی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ اللہ کرتے رہیں اور دنیا میں آپ 1000 لوگوں کو اللہ سمجھ لیں اور معبود سمجھ لیں، ہر ایک سے ڈرتے رہیں، ہر ایک کے سامنے جھکتے رہیں، ہر ایک سے مانگتے رہیں۔ تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کا مطلب اس کی حاکمیت کو ماننا، اس کی صفت خلاقیت کو ماننا، صفت رزاقیت کو ماننا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نفع نقصان دینے والا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو پوری کائنات بھی مل جائے تو وہ نقصان نہیں دے سکتی، اللہ نہ چاہے تو پوری کائنات بھی مل جائے تو نفع نہیں دے سکتی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی، اپنے صحابہ کی، اپنے شاگردوں کی، اپنے مریدین کی، اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کی تربیت یوں ہی فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم لو اجتمعوا علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا ما كتب اللہ لک۔ فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم لو اجتمعوا علی ان يضروک بشیء لم يضروک الا ما كتب اللہ لک، رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اللہ کو یوں مانو، اللہ کی ذات پر ایمان یوں پختہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوں کار ساز مانو، نفع نقصان رزق سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وسیلے کو ہم مانتے ہیں، وسیلے کے قائل ہیں، وہ دیتا ہے اپنے بندوں کے، اپنے محبوبوں کے اعمال کے وسیلے سے، دینے والا وہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر پہلے آخری انسان جن پوری مخلوق جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی نفع دینا چاہے سوائے اس کے نفع نہیں دے سکتی جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ، اور پوری مخلوق جمع ہو جائے تمہیں نقصان دینا چاہے سوائے اس کے نقصان نہیں دے سکتی جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ بہت اچھا۔ اور آخری جملہ اتنا جامع ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جفت الصحف و رفعت الاقلام، اللہ، فرمایا قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، قلم اٹھا۔ آپ اللہ کی ذات پر یہ ہے، یہ حقیقی ذکر ہے، یہ حقیقی ذکر ہے کہ آپ اللہ کو اس انداز میں مانیں کہ آپ کی رگ رگ سے، آپ کے شعور سے، آپ کے فکر سے، آپ کے عمل سے ہر وقت خوف خدا، خشیت الہی چھلک رہی ہے۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب زندہ باد۔ شاہجی قبلہ، آپ خان کا نشین ہیں، اور میرا سوال اسی حوالے سے ممکن ہے نازک بھی ہو، لیکن کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کر کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کچھ کام کی باتیں اپنے دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچائے، وہ صدائے دل نشین، وہ اللہ ہو کی ضربیں جو بابا فرید کے دور کی یادگار ہوتی تھی، جو نظام پاک کی درگاہ سے گوشتی تھی، جو دیگر اہل اللہ کی
درگاہوں سے بلند ہوتی تھیں اور پھر پورے زمانے کو فیضیاب کرتی تھی. شرق، غرب، شمال، جنوب اس کے احاطے میں ہوتے تھے سارے کے سارے. کیا وجہ ہے؟ وہ سوتے خشک نظر کیوں آتے ہیں؟ موجودہ دور میں خانقاہیں موجود ہیں، گدی نشین حضرات ہیں اور بے شمار کمیونیکیشنز کے ذرائع میسر ہیں، سہولیات کا انبار ہے، لیکن اس کے باوجود فیضان کے وہ سرچشمے جو ماضی کی یادگاروں کے طور پر تھے وہ ہمیں عصر حاضر میں نظر نہیں آتے. یہاں آج کے دور کے حوالے سے، خانقاہ نشینوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے آج کے موضوع کو آپ ریلیٹ کیسے کرتے ہیں؟ یاد الہی کا یہ چراغ کیسے جلے آج کے دور میں؟ پھر آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. اب تمنا بھی زندہ مردہ ہوتی ہے. اللہ اور دل مسلم کون سا ہے؟ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما زنام مصطفیٰ است. اور زندہ تمنا کیا ہے؟ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہمیں اپنی ڈائریکشن کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی ڈائریکشن میں اخلاص کا پانی ڈالنے کی ضرورت ہے. پھر بابا فرید کی پھونک ہوگی اور پانی طالب علموں کے لیے تیل کا کام دینا شروع کر دے گا. پھر بات ہوگی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب اپنے حجرہ میں تشریف لائیں گے اور ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہوگا، ماں بٹھا کے کہے گی بیٹے جب سے تو میرے بطن پاک میں اترا میں بے وضو نہیں ہوئی، میں نے سورہ ملک کو اپنی عادت بنایا، یاسین والقرآن الحکیم میری زندگی کا مقصود رہا، اور آج وجہ یہ ہے جو شیر پاک میں نے تجھے پلایا وہ تیرے چہرے کا نور بن کے چمک رہا ہے، اور لوگ اس نور کو دیکھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے پر مجبور بھی ہیں اور قربان بھی ہیں. اور یہ وجہ ہے جب آپ ذکر کر کر کے مجسمہ ذکر بن جاتے ہیں، اذا رؤوا ذکر اللہ کا مقام نصیب ہو جاتا ہے. لوگ دیکھتے تو آپ کو ہیں، لیکن تذکرہ اس یار حق کا کرتے ہیں جس کی ذات میں آپ ہر وقت مستغرق رہتے ہیں. میں یہاں پر عرض کروں ہمیں سب سے مضبوطی سے کسے تھامنا ہے؟ اللہ کے قرآن کو. آج ہم میں سے ہر بندہ اس کارساز حقیقی سے بات کرنا چاہتا ہے تو پڑھیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو. اگر رب سے کلام کرنا ہے تو قرآن حکیم کی تلاوت کر لیجئے. حضرت واصف علی واصف نے ایک بڑا خوبصورت جملہ باندھا. انہوں نے کہا کہ ایک بندہ جس نے اپنے اندر وہ مومنانہ صفات پیدا نہیں کی، وہ ساری گلیکسیز اور ملکی وے سے نکل کے سارے آسمانوں کو چیر کے جب اللہ کا پتہ کرنے گیا تو پتہ چلا لا مکان، کوئی مکان نہیں ہے، ڈھونڈا نہیں جا سکتا. اور جب وہ اپنے محلے میں واپس آیا اور ایک گدڑی نشین کو اس نے سجدے میں دیکھا تو اس کے تذکروں میں اسے رب ملا تو اسے پتا چلا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اگر غیرت ایمانی سے پکارو تو وہ شاہ رگ میں بیٹھا ہے، اور اگر عمل کے بغیر ڈھونڈو تو لا مقام میں بھی رب نہیں ملتا. بات صرف اتنی سی ہے، ساری دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کے اپنے آبا کے رستے پر آنا ہے، رسم شبیری ادا کرنی ہے اور خانقاہوں کو صحیح معنوں میں زاغوں کے تصرف سے نکالنا ہے. پھر دیکھیے کمال بابا فرید کا کل بھی موجود تھا اور آج بھی موجود. کیا اچھا ہے، خوبصورت شاعری، سلامت رہیے. علامہ صاحب قبلہ ایک اور بہت اہم سوال، کیونکہ یہ موجودہ جو نسل ہے ہماری نوجوان بالخصوص یہ وہ بات پوچھتی ہے اور اس کا ذکر کرتی ہے. کوئی بھی کام ہو دین کا دنیا کا وہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز جاننا چاہتے ہیں، عملی مظاہر وہ اس کے جاننا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، اس کے اثرات کو وہ محسوس کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے ہمارا آج کا ٹاپک ہمیں کیسے گائیڈ کرتا ہے؟ ہاں بڑی صحیح بات کہی. کاز اور ایفیکٹس کی دنیا میں ہم جی رہے ہیں نا جی، تو اس وجہ سے اس کے اثرات ہیں. رب ذوالجلال نے ہمیں جو دین دیا ہے سبحان اللہ، اس کی سپیڈ زمان و مکان سے بھی آگے ہے ہمیشہ. اللہ اکبر. اور دین کامل، دین اکمل، دین جامع ہے. اور نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کے یہ ترجمان، یہ سفیر، یہ نمائندے جن سے ایک ہستی پاک پتن شریف میں آرام فرما ہے، اور انہوں نے آگے اس فیض کو چلایا ہے. اس کے اندر کنٹینیوٹی ہے، وہ رکا نہیں ہے، وہ چل رہا ہے. تو اس کے مظاہر، اس کے مقاصد ذکر کے خاص طور پر میں سمجھتا ہوں صفدر صاحب کہ ہمارے کل دین کے نظام عبادات کی اساس ذکر الہی ہے، یاد الہی. یعنی آپ کی نماز اگر ذکر سے خالی ہے تو وہ نماز ہے ہی نہیں. بالکل صحیح، اس کو تو نماز مانا ہی نہیں جائے گا. آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کا جہاد، آپ کی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ اگر یاد الہی سے خالی ہے تو آپ
عبادت میں نہیں، وہ رسم ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، آپ سوچیے نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ نماز سے بڑی عبادت آپ کہاں سے لائیں گے؟ تو اس کی روح بھی ذکر الہی ہے، یاد الہی ہے۔ مقاصد ذکر میں سب سے بنیادی چیز ہے مذکور کا یاد رہنا، معبود کا یاد رہنا۔ کیا اچھا ہے۔ اور آپ دیکھیے کتنی ٹیکنیکل اور لاجیکل بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، انسان اس فطرت پہ تخلیق کیا گیا ہے، صحیح، سائنٹیفکلی، سائیکولوجیکلی۔ آپ دیکھیے بے اختیار جس بندے کو جس سے تعلق محبت ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر ماں کی طرف رغبت زیادہ ہو تو ماما ماما کرتا رہتا، بالکل attachment باپ اور کی ذکر طرف ہو ویسے۔ تو بابا بابا کرتا۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ جس کی شخصیت، ذات، وجود یا چیز کی طرف اس کا میلان طبعی ہے، رغبت ہے، کشش ہے، وہ اس کا ذکر اس کو یاد۔ تو اس کو ایک ذکر کو گویا پیمانہ اور کسوٹی بنایا گیا ہے کہ اس پہ آپ نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اپنے جو مزاج بندگی ہے اس کو پرکھنا ہے۔ تو اگر تو اس پہ ہر وقت یاد الہی کا غلبہ ہے تو یہ کنفرمیشن ہے اس بات کی کہ آپ کنیکٹڈ ہیں، اچھا، آپ کنیکٹڈ ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور وہ کنیکشن اس درجے کا ہے، قرآن نے کہا کہ آپ ہزاروں لاکھوں ڈالر روز کا بھی بزنس کر رہے ہو، ڈیلی بیسس کا بھی، تو اس میں ایک لمحہ بھی آپ کو محبوب نہیں بھولتا۔ یہ آپ چاہے مجاز کی کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھ لیجئے۔ بہت ہی اچھی بات ہے، قیمتی ترین اس بات۔ لیے صوفیہ نے کہا المجاز کنطرۃ الحقیقہ، مجاز کے اندر سے گزر کے ہی تم نے حقیقت کی طرف جانا ہے۔ یہ تمہاری ٹیکنیکل مجبوری ہے کیونکہ تم انسان ہو، بشر ہو، اس دنیا میں اسی پروسیس سے گزرنا ہے۔ اچھا، اسی کو عارف کھڑی نے ترجمہ کیا، کہتے ہیں جیڑا کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ۔ اور حضرت رومی رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت تمثیل دی، وہ کہتے ہیں کیسے عامری جس کو مجنو کہتے ہیں، جو عشق کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے، وہ جناب انگلی کے ساتھ، یہ بھی دیکھیے، اپنی انگشت شہادت کے ساتھ دریا کے کنارے ریت پہ لکھتا ہے لیلا۔ ہوا آتی ہے اس نقش کو مٹا دیتی ہے، وہ پھر لکھتا ہے، ہوا پھر آتی ہے اور وہ پھر لکھتا ہے، وہ نقش پھر بنا۔ ایک عقل مند گزرا پاس سے، اس نے کہا صحیح تجھے لوگ مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، تجھے تو صحیح مجنون، کیا ہوا؟ اس نے کہا بھائی تو ریت پہ لکھ رہا ہے، تجھے نہیں پتا ہوا چل رہی، اس نے چلتے رہنا ہے، وہ اسے مٹا دے گی تو پھر لکھ دیتا ہے۔ تو رومی فرماتے ہیں وہ مست ہو گیا، جذب میں آ گیا، وجد میں آ گیا، خوشی میں، کہنے لگا میں تو، بلکہ رومی کے الفاظ یہ ہیں رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں گفت مشق نام لیلا می کنم، کہتے ہیں میں نام نہیں لکھ رہا، میں تو محبوب کے نام کی مشق کر رہا ہوں، ابھی سیکھ رہا ہوں۔ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خدرا تسلا می کنم۔ تو مذکور کا قرب جب میسر نہ ہو تو پھر ذکر حبیب کم نہیں، وصل حبیب سے یہ بھی ایک کام کرتا ہے ذکر، زندہ باد حضرت، کہ آپ دور بھی ہوں تو آپ کو حضوری میں لے جاتا ہے۔ تو مجنو نے یہ کہا کہ میں تو ہوا کا ہر بار شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ تیری مہربانی، تو نہ چلے تو مجھے دوبارہ محبوب کا نام لکھنا کیسے نصیب ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ذکر یہاں لے جاتا ہے بندے۔ زندہ باد حضرت۔ کیا خوبصورت حصہ رہا ہماری اس نشریات کا، سارے کا سارا خوبصورت، لیکن بالخصوص یہ حصہ، اور کیسے عامری کو عشق کے جو جذبات فراواں اللہ نے عطا کیے۔ یہ دعا کیجئے کہ اس کا کچھ حصہ، کچھ خیرات ہم گدایان فرید کو بھی حاصل ہو۔ پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ۔